اگر ہم نے اینٹی بائیوٹکس کا غیر ضروری استعمال اور اپنی مرضی سے استعمال بند نہ کیا تو یہ اینٹی بائیوٹک کامن انفیکشن کے لیے بھی غیر مؤثر ہو جائیں گی۔ بہت ساری جو انفیکشنز ہیں وہ وائرل ہوتی ہیں جن میں اینٹی بائیوٹکس کی ضرورت نہیں ہوتی۔ اپنی مرضی سے اینٹی بائیوٹک خرید کے نہ کھائیں اور اینٹی بائیوٹک کو ایک خاص ڈیوریشن کے لیے ضرور کھائیں۔ پیرنٹس جو ہیں یہ خود بھی اپنے آپ کو سمجھیں کہ ہر دوائی جو ہے وہ اپنی مرضی سے استعمال نہیں کر سکتے۔ اگر ایک دوائی سے ایک دفعہ آرام آ گیا تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ پوری فیملی میں وہ دوائی استعمال کر لیں۔ ابھی اسموک فوک کا سین ہے تو اس میں بچے زیادہ متاثر کیوں ہوتے ہیں؟ بچے سینسٹیو ہوتے ہیں اور آج کل جیسے اسموک ہے اور وائرل انفیکشنز بڑی کامن ہے تو یہ آسانی سے کیچ کر لیتے ہیں بچے۔ کہ ایک بچے کو نمونیا ہوا جو کہ یوزلی عام اینٹی بائیوٹک سے ٹھیک ہو جاتا ہے، لیکن یہ اس بچے کا جو نمونیا تھا وہ دن بدن بگڑتا گیا، اس کی حالت خراب ہوتی گئی، ایون یہ وینٹیلیٹر پہ بچہ چلا گیا۔ اور یہ گیس والے ہیٹر جو ہیں ان کا استعمال ذرا ہمیں سوچ کے کرنا چاہیے، بلکہ نہیں کرنا چاہیے بند کمروں میں، کہ اس سے آکسیجن کا لیول جو ہے وہ کمرے میں کم ہو جاتا ہے۔ یہ گاڑی کا ہیٹر جو ہے یہ بھی نقصان دہ تو نہیں ہوتا؟ لیکن بہت زیادہ اس کا اگر استعمال کریں گے تو وہ بھی نقصان دہ ہوتا ہے۔ پھیپھڑوں کے شدید انفیکشن اور سانس میں بندش کے باعث ایک بچہ زندگی اور موت کی کشمکش میں کافی عرصہ رہا۔ پھر جب ڈاکٹروں کے پاس لایا گیا پھر پتہ چلا کہ یہ ایک شدید انفیکشن ہے اور پیچیدگی اتنی ہے کہ پرابلم بہت بڑا ڈاکٹروں کو نظر آیا۔ پھر ڈاکٹروں نے سر توڑ کوشش کی اور بچے کو زندگی اور موت کی کشمکش سے باہر نکالا۔ یہ پرابلم کہاں سے شروع ہوا، دراصل پرابلم تھا کیا، اس پہ بات کریں گے۔ ہم اس وقت موجود ہیں جنرل ہاسپٹل میں، ایم ایس جنرل ہاسپٹل، پروفیسر فریاد حسین ہمارے ساتھ ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ اچھا سر، بتائیے گا کہ یہ بچے کو دراصل پرابلم تھا کیا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ بچہ، یہ کیس پورا ہمارے پاس ایک ایگزامپل ہے کہ اگر ہم نے اینٹی بائیوٹکس کا غیر ضروری استعمال اور اپنی مرضی سے استعمال بند نہ کیا تو یہ اینٹی بائیوٹک کامن انفیکشن کے لیے بھی غیر مؤثر ہو جائیں گی اور ہمیں ہائی اینٹی بائیوٹکس دینی پڑیں گی، اور یا پھر یہ ہے کہ ان کی پیچیدگیاں عام مریضوں میں بھی ظاہر ہونا شروع ہو جائیں گی۔ ہمارے عام لوگوں کو یہ سمجھنا ہوگا کہ بہت ساری جو انفیکشنز ہیں وہ وائرل ہوتی ہیں جن میں اینٹی بائیوٹکس کی ضرورت نہیں ہوتی، اور جب بھی اینٹی بائیوٹک کھائیں کسی ڈاکٹر کے مشورے سے کھائیں اور خود سے اپنی مرضی سے اینٹی بائیوٹک خرید کے نہ کھائیں، اور اینٹی بائیوٹک کو ایک خاص ڈیوریشن کے لیے ضرور کھائیں۔ اور جب ہم اپنی مرضی سے کھاتے ہیں، ڈوز پراپر نہیں لیتے، ڈیوریشن پراپر نہیں ہوتا، تو پھر یہ کیا ہوتا ہے کہ آہستہ آہستہ وہ اینٹی بائیوٹک اس جراثیم کے خلاف غیر مؤثر ہو جاتی ہے، اور وہ جراثیم آہستہ آہستہ طاقتور ہوتے جاتے ہیں اور ان میں مزاحمت آنا شروع ہو جاتی ہے۔ یہ کیس ایسی ہی ایک ایگزامپل ہے کہ ایک بچے کو نمونیا ہوا جو کہ یوزلی عام اینٹی بائیوٹک سے ٹھیک ہو جاتا ہے، لیکن یہ اس بچے کا جو نمونیا تھا وہ دن بدن بگڑتا گیا، اس کی حالت خراب ہوتی گئی، ایون یہ وینٹیلیٹر پہ بچہ چلا گیا، اور ہمیں یہ سوچنا پڑا کہ اس کا ہم جو ہے ایک اسپیشلائز ٹیسٹ برونکوسکوپی جو ہے وہ کر کے اس کے پھیپھڑوں میں سے اس کے بلغم کا سیمپل لے کے اس کے جراثیم کو آئیڈینٹیفائی کریں اور اس کی کلچر سینسٹیوٹی رپورٹ دیکھیں کہ یہ کس اینٹی بائیوٹک کو سینسٹیو ہے۔ تو جب ہم نے دیکھا تو ہمارے لیے یہ بڑا سرپرائزنگ تھا اور الارمنگ بھی تھا کہ وہ تقریباً جو تمام اویلیبل اینٹی بائیوٹکس تھیں سوائے ایک دو کے، وہ سب کو ریزسٹنس تھا۔ تو یہ اینٹی بائیوٹک ریزسٹنس جو ڈیولپ ہو رہی ہے ہماری کمیونٹی کے اندر، یہ ہمارے لیے بہت الارمنگ ہے، کیونکہ پھر جو عام اینٹی بائیوٹکس ہیں ان پہ ہمیں آرام نہیں آئے گا، اور جو کامن انفیکشنز ہیں ان کی وجہ سے خدا نخواستہ ڈیتھس بھی ہو سکتی ہیں۔ تو ہماری سوسائٹی میں ان لوگوں میں اویئرنیس کرنا بہت ضروری ہے، اور ہاسپٹل کے لیول پہ انفیکشن کنٹرول کے جو پیرامیٹرز ہیں ان کو پوری طرح امپلیمنٹ کرنا بہت ضروری ہے، تاکہ جو ریزسٹنس بگز ہیں وہ جو ہیں پریولنٹ نہ ہوں اور لوگ اس کو نہ کیچ نہ کریں، یہ انفیکشنز جو ہیں۔ اچھا مجھے بتائیں سر کہ اس بچے کی عمر کیا ہے اور کتنے دن پہلے جنرل ہاسپٹل میں اسے لایا گیا؟ یہ بچہ 5 ماہ کا تھا اور یہ نمونیا کے ساتھ ہمارے پاس ایمرجنسی میں آیا تھا، اور اس کے بعد دن بہ دن اس کی حالت جو ہے وہ بگڑتی گئی۔ ایون ہم ٹریٹمنٹ بھی دے رہے تھے، اس کو اینٹی بائیوٹکس بھی دے رہے تھے، اور جو ریکمینڈڈ اس کا علاج تھا وہ بھی جاری تھا، لیکن یہ آئی سی یو میں گیا، اس کے بعد وینٹیلیٹر پہ چلا گیا بچہ۔ لیکن الحمدللہ پچھلے 2-3 دن سے اس کی حالت میں کافی امپرومنٹ آئی ہے۔ اب اس نے اورل فیڈ بھی سٹارٹ کر لی ہے اور وینٹیلیٹر سے بھی وین آف ہو گیا، تو اس میں بہتری آئی ہے۔ تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ پرابلم کہیں گلی محلے کے جو تائی ڈاکٹر ہیں یا نیم حکیم یا اس طرح کا پرابلم وہاں سے شروع تو نہیں ہوتا، یا والدین کی اپنی کوئی اس میں کوتاہی ہے؟
نہیں، یہ بالکل وہیں سے شروع ہوتا ہے. جو کویکس ہیں وہ ہمارا بے دریغ استعمال کرتے ہیں اینٹی بائیوٹکس کا، بہت زیادہ استعمال کرتے ہیں، اور جہاں ضرورت نہیں بھی ہوتی، جیسے میں نے بتایا کہ بہت ساری آج کل جو انفیکشنز ہیں وہ تو وائرل ہیں، تو وائرل انفیکشنز میں بھی وہ اینٹی بائیوٹک کا استعمال کرتے ہیں. پھر ان کی ڈوز اور ڈیوریشن پراپر نہیں ہوتی، تو اس کی وجہ سے یہ ہوتا ہے کہ مریض جو ہے اس کا فائدہ ہونے کے بجائے نقصان ہوتا ہے. تو یہ عام لوگوں کو سمجھنا ہوگا. اور جو ماڈرن سائنس ہے، جو ماڈرن میڈیکل ہے، جو ہمیں کہہ رہی ہے کہ ایویڈنس بیس ہونا چاہیے، کہ ایویڈنس بیس ہمیں میڈیسن پرسکرائب کرنی چاہیے، کلچر سینسٹیوٹی رپورٹ کے مطابق ہمیں اینٹی بائیوٹکس پرسکرائب کرنی چاہیے. اینٹی بائیوٹک کو غیر ضروری استعمال جو ہے نا بالکل اس کا روکنا چاہیے. اچھا، ایک عام پیرنٹس ہیں جو پڑھے لکھے نہیں ہیں، ان کو تو میرا خیال ہے یہ بھی نہیں پتہ ہوگا کہ کون سی دوائی کیا ہے اور اس کے اندر کیا تاثیر ہے، تو وہ جب اپنے قریبی کسی کلینک پہ جاتے ہیں تو وہاں جو ان کو ملتا ہے وہ لے لیتے ہیں. اب ایک دوائی غلط ہے، صحیح ہے، جیسی بھی ہے، ان کے بچے کو انہیں آرام آیا، تو نیکسٹ اگر کوئی پرابلم ہوا، وہ گھر میں وہ شیشی وہ گولی پڑی ہوئی ہے تو دوبارہ اس کو بھی انہوں نے دے دی. تو اس چیز کو ہم کیسے روک سکتے ہیں؟ اس کو اویئرنیس سے ہم روک سکتے ہیں کہ پیرنٹس جو ہیں یہ خود بھی اپنے آپ کو سمجھیں کہ ہر دوائی جو ہے وہ اپنی مرضی سے استعمال نہیں کر سکتے. اگر ایک دوائی سے ایک دفعہ آرام آ گیا تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ پوری فیملی میں وہ دوائی استعمال کر لیں، تو اس کا قطعاً یہ مطلب نہیں ہے. ہمیشہ اپنے معالج کے پاس جائیں، ڈاکٹر کے پاس جائیں، اپنے مرض کی تشخیص کریں، پراپر ڈائگنوسس بنائیں اور اس کے اکارڈنگلی جو بھی ٹریٹمنٹ ہے وہ لیں. سب سے پہلے فوکس کریں کہ اپنا ڈائگنوسس کنفرم کریں، اور ایک مستند معالج کے پاس، ڈاکٹر کے پاس جائیں، کسی کویک کے پاس نہ جائیں، یا کسی فیملی ممبر سے مشورہ نہ کریں، یا اپنی مرضی سے ہم میڈیکل سٹور پہ جا کے میڈیسن لے لیتے ہیں اور خود سے کھانا شروع کر دیتے ہیں. یہ پریکٹس بھی ہمیں بند کرنی چاہیے. اچھا ڈاکٹر صاحب، یہ جو ابھی موسم چل رہا ہے، اس موسم کو عام طور پہ بچوں کے لیے زیادہ حساس سمجھا جاتا ہے، جیسے شدید سردیاں ہیں، خشک سردی پڑتی ہے، یا ابھی اسموک فوگ کا سین ہے، تو اس میں بچے زیادہ متاثر کیوں ہوتے ہیں؟ بچوں میں ایک تو یہ ہے کہ امیونٹی تھوڑی کم ہوتی ہے بچوں میں، اور بچے سینسٹیو ہوتے ہیں، اور آج کل جیسے اسموک ہے اور وائرل انفیکشنز بڑی کامن ہے، تو یہ آسانی سے کیچ کر لیتے ہیں بچے. اور ہمارے پاس بہت سارے بچے جو ہے نمونیا سے، اپر ریسپیریٹری ٹریک انفیکشن سے، فلو سے، فیور سے، وہ ان دنوں میں بہت زیادہ آتے ہیں. تو یہ موسم کی شدت کی وجہ سے بچوں میں ان بیماریوں میں بہت اضافہ ہو جاتا ہے. اچھا، تو ہم اس چیز سے اپنے طور پہ احتیاط کیا کر سکتے ہیں کہ یہ موسم کی شدت ہے، خاص طور پہ سردیاں، یہ موسم جو چل رہا ہے، تو شدت جو موسم کی، اس سے جو پیدا ہوتی ہیں بیماریاں، ہم احتیاط کیا کریں؟ اس سے یہ کہ غیر ضروری بچوں کو باہر نہ لے کے جائیں، اور ان کو سردی سے بچائیں، اور کپڑے مناسب استعمال کریں جن سے بچوں میں سردی نہ لگے. اور گھر میں بھی جو ٹمپریچر ہے وہ ایک کنٹرول رکھیں جس میں بچوں میں سردی کے لگنے کے چانسز نہ ہوں. اور جب کوئی خدا نخواستہ وائرل انفیکشن لگ جاتی ہے تو اس سے وہ ایک تو ڈاکٹر سے مشورہ کریں، اور اینٹی بائیوٹک استعمال کرنے میں کوئی جلدی نہ کریں. اور آج کل بہت اچھی فلو کی ویکسین اویلیبل ہے، وہ اس سیزن میں لگوائیں. وہ 1 سال تک فلو کا اچھا کور دیتی ہے. اس سے یہ کہ بچوں میں کافی حد تک فلو فیور میں پروٹیکشن آ جاتی ہے. لیکن احتیاط سے نہ، ہم بہت سارے جو نمونیا کے کیسز یا انفیکشن کے کیسز اسی وجہ سے ہوتے ہیں کہ بچے احتیاط نہیں کرتے. بند کمرے کے اندر ہیٹر کو جلانا، آگ کو رکھنا، بالکل بند کمرہ ہے جہاں سے ہوا کی کوئی کراسنگ نہیں ہے، تو یہ مناسب ہوتا ہے، ٹھیک ہے، یا خطرناک ہو سکتا ہے؟ یہ گیس والے ہیٹر جو ہیں ان کا استعمال ذرا ہمیں سوچ کے کرنا چاہیے، بلکہ نہیں کرنا چاہیے بند کمروں میں، کہ اس سے آکسیجن کا لیول جو ہے وہ کمرے میں کم ہو جاتا ہے. تو ان ہیٹرز کا استعمال آپ نہ کریں. اور مناسب جو ہیٹر ہیں، الیکٹرک ہیٹر، وہ آپ استعمال کر سکتے ہیں، لیکن ٹمپریچر جو ہے اس کو بہت زیادہ کمرے میں ایک ہیٹ اپ کر لینا وہ بھی مناسب نہیں ہے. یہ گاڑی کا ہیٹر جو ہے یہ بھی نقصان دہ تو نہیں ہوتا؟ مسلسل آپ نے شیشے بند کیے ہوئے ہیں اور مکمل ہیٹ ہے، جیسے آپ سردیوں میں، گرمیوں میں جیسے اے سی کا استعمال کرتے ہیں، تو اس میں بتائیں کہ گاڑی میں کیا احتیاط کرنی چاہیے؟ گاڑی کا ہیٹر استعمال تو کرنا پڑتا ہے سردی میں، لیکن بہت زیادہ اس کا اگر استعمال کریں گے تو وہ بھی نقصان دہ ہوتا ہے. ناظرین، آپ نے سنا پروفیسر ڈاکٹر فریاد حسین نے بتایا کہ بچے کو کس طرح ریکور کیا، اور ان
جیسے موسم سردی کا ہے، سردی میں احتیاط کیا کرنی چاہیے، اور دوائیوں کو استعمال کرتے ہوئے ہمیں گلی محلے کے جو نیم حکیم ہیں اور جو عطائی ڈاکٹر ہیں، جو پراپر ڈاکٹر نہیں ہوتے ان کو ڈاکٹر کہنا بھی نہیں چاہیے، ان کے آپ جا کے سستی دوائی اور سہولت سمجھتے ہوئے وہاں پہ جب چلے جاتے ہیں تو پرابلم وہاں سے بھی شروع ہو سکتا ہے. تو احتیاط کی ضرورت ہے، اور پراپر جو مستند ڈاکٹر ہیں، سرکاری ہاسپٹل ہیں یا اچھے ہاسپٹل ہیں، وہاں جا کر آپ اپنا ٹریٹمنٹ پہلے تشخیص کرائیں، پھر ٹریٹمنٹ کرائیں. اپنے میزبان مناظر علی کو اس ویڈیو میں اجازت دیں، دوبارہ ملیں گے. اللہ حافظ.